بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک کی حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہذا آپ کا لکڑی کا بنا ہوا تخت ہر وقت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں سنا اور خضر سبب بن یشب نامی ایک شخص کے نام کی مناسبت سے ایک قبیلہ سبا آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا کا نام ہی دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، جس کے مطابق بلقیس نامی ایک خوبرو خاتون ان کی حکمران تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس اور جانور پرندے سب حاضر ہوئی، مگر ان کا چہچہاتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جڑے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان اور عیش و نمائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط کے پہنچنے کے بعد وہاں بیٹھ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں رکھ دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ انہوں نے سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے
کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وقت تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب طائف واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہو کہ ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر قیمتی ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا اچھے انداز میں استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے ہی منگوانے کا ارادہ کیا، اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ اپنے تخت میں کچھ تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہچانتی ہے کہ نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے، لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی
کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا کہ جو شخص اس کے بھاری بھرکم تخت کو لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی بنیاد چھوڑ کر توحید کا پرچم لہرایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے جب فرش دیکھا تو پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت پر یقین لاتی ہوں۔